مصطفیٰ مجتبی مصطفیٰ مجتبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر میں نبی بنا کر بھیجا، جو کہ موصل میں واقع ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے بت نہ تو تم سے کچھ لے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ آپ نے تنگ آ کر ان لوگوں کے حق میں بد دعا کی اور ان سے کہا کہ کل تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر لوگ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ قوم کے لوگ بہت پریشان ہو گئے اور اپنے بزرگوں کے پاس گئے اور جا کر انہیں سارا ماجرا بتایا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ کل صبح اگر یونس علیہ السلام اس شہر سے چلے گئے تو شہر میں عذاب آ جائے گا، اور اگر یونس علیہ السلام یہیں رہے تو اس شہر پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب رات ہوئی تو یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اس شہر سے نکلے اور دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہاں ایک کشتی کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام اس کشتی پر بیٹھے اور دریا کا سفر کرنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی دریا کے عین بیچ میں پہنچی تو آسمان پر کالے بادل ڈگمگانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی اور بجلی کھڑکنے لگی۔ سمندر پر خوفناک لہریں کشتی کو آ کر ٹکرانے لگیں۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ ضرور ہم میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہے جو کہ اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ہی کشتی پر سوار ہو گئے اور اپنی قوم سے بھاگنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں ہی اپنے آقا کا وہ غلام ہوں جو کہ بھاگا ہوا ہوں۔ لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی بات سن کر بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اگر ہم نے اس بزرگ کو دریا میں پھینک دیا تو کہیں اللہ کا عذاب ہم پر ہی نہ آ جائے، ہم ہی نہ غرق ہو جائیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کوڑہ اندازی کر لو، جس کا نام آئے گا اسے تم دریا میں پھینک دینا۔ ان لوگوں نے کوڑہ اندازی کرنا شروع کر دی۔ پہلی بار جب کوڑہ اندازی ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ان لوگوں نے سوچا پھر دوبارہ کوڑہ اندازی کی جائے۔ 3-4 بار کوڑہ اندازی کرنے کے باوجود بھی جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے دریا میں پھینکا تو ایک مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو مچھلی کے جسم میں زندہ پایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی نافرمانی کی معافی مانگی۔ 40 دن تک آپ علیہ السلام مچھلی کے جسم میں رہے اور اس کے بعد مچھلی نے آپ کو ایک دریا کے کنارے پر پھینک دیا۔ جہاں مچھلی نے آپ علیہ السلام کو پھینکا وہاں نہ تو کوئی چھاؤں تھی اور نہ ہی کھانے کو کوئی چیز تھی اور دھوپ ہی دھوپ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر رحم کیا اور وہاں ایک بیل اگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس بیل کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری طرف جب آپ علیہ السلام
قوم کو چھوڑ کر دریا کے کنارے آئے تو اس قوم کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ تو جب اگلا دن ہوا تو چاروں طرف کالے بادل چھا گئے، تو ان لوگوں نے اپنے گھر باروں کو چھوڑا اور جنگل میں نکل گئے۔ نہ تو کسی بچے کو ماں کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی باپ کو اپنے بیٹے کی۔ پیارے اسلامی بھائیو، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی نافرمانی کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اپنا عذاب ہٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیونٹی نے حضرت یونس علیہ السلام کی بیل کو نیچے سے کاٹنا شروع کر دیا اور وہ بیل سوکھ گئی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تمہیں ایک بیل سوکھنے کا تو اتنا زیادہ غم ہو رہا ہے، لیکن اپنی قوم کا کوئی غم نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جنہیں تم چھوڑ کر آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی نافرمانی کی معافی مانگی تھی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے پھر سے دوبارہ اپنی نافرمانی کی معافی مانگی اور اپنی قوم کی حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف گئے اور ان لوگوں کو جا کر تبلیغ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور وہی عبادت کے لائق ہے، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات مانی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔